اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہمارا آج کا موضوع فیض کس پر ہوتا ہے۔ دیکھیے، بہت کامن سوال ہے اور ہم نے ضروری سمجھا کہ آج کی اس ویڈیو میں اس سوال کو شامل کیا جائے اور اس پر گفتگو کی جائے۔ سامعین کرام، لفظ فیض توجہ اور نور خاص کا نام ہے۔ ایک ایسی روشنی کا نام ہے فیض جس کے آنے سے وجود میں سبھی اندھیرے مٹ جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ فیض ہونے سے آپ کے دن نکھر جاتے ہیں اور راتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ فیض سے آپ کی اپنی ذات کسی کی ذات میں ڈھل جاتی ہے، آپ کسی کے حکم کے پابند بن جاتے ہیں۔ فیض سے آپ فتووں والی زندگی سے نکل کر محبت والی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پہلے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو جاتے تھے تو پرواہ نہیں ہوتی تھی، اب نیکی کر کے بھی فکر مند ہو رہے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی کوتاہی یا گناہ کا عنصر نہ ہو۔ یہ فیض ہے۔ فیض اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، کسی درگاہ سے ملتا ہے، کسی درویش اور مرشد سے ملتا ہے۔ ہر ایک فیض کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، لیکن ویسے تو ہر شخص فیض کا متلاشی ہے، اب فیض کا طالب ہے۔ لیکن فیض کس پر ہوتا ہے؟ سامعین کرام، یاد رہے کہ فیض صاحب یقین کو ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں یقین کامل حاصل ہو جائے۔ حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یقین سرمایہ ایمان نورش، یقین با معرفت قرب حضورش۔ یقین ایمان کا نوری سرمایہ ہے اور اس کا تعلق معرفت قرب حضور سے ہے۔ آپ کلید التوحید میں فرماتے ہیں، اصلی سرمایہ یقین ہے، اگر یہ تجھے حاصل ہو جائے تو ساتوں آسمانوں سے بھی آگے نکل جائے گا۔ سامعین کرام، یقین ایک گنہگار اور غافل کو بھی اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں بے یقین عبادت گزار نہیں پہنچ سکتا۔ آپ تصوف کو پڑھیں، جب آپ پڑھیں گے تو ایسے لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں جو خود صاحب یقین تھے، مگر جہاں سے ان کو فیض کی توقع تھی وہ آگے سے ناقص تھے، فیض دینے والے نہیں تھے۔ یعنی فیض لینے والا جو ہے وہ کامل اور دینے والا ناقص تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے لینے والے کی طلب اور یقین دیکھ کر دونوں کو فیض سے مالا مال کر دیا۔ فیض کا سب سے بڑا دشمن آپ کا شک و شبہ ہے، آپ کی غیر اعتمادی ہے۔ ایک ہوتا ہے وسوسہ، اگر وہ نفس و شیطان کی طرف سے آتے ہیں تو وہ کامن مسئلہ ہے اور آپ ان کو رد کر دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پکا شک، وہ تو دشمن ہے۔ لہذا وہ شخص جو صاحب یقین ہے اور اپنے باطن میں جو ہے شک کو پیدا نہیں ہونے دیتا تو وہ فیض کا حقدار بن جاتا ہے۔ نمبر 2، فیض اس شخص پر ہوتا ہے جس کا دامن شہوت و ہوس سے بچا ہوا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ کہ یہ بے حیائی، فحاشی اور نہایت ہی بری راہ ہے۔ سامعین کرام، تمام فسادات میں سے سب سے بڑا فساد یہی شہوت بادی ہے جو فحاشی اور ریانی کا آخری نتیجہ اور منتہائی مقصود ہے۔ فرد ہو، قوم ہو، ملک ہو یا پورا عالم، ہر ایک کی اصلاح میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی عمل ہے، کیونکہ یہ عمل آباء و اجداد کے نسب کو مٹا دیتا ہے۔ شرمگاہوں کو حفاظت منقود ہو جاتی ہے، محرمات یعنی ماں، بہن، خالہ، بیٹی وغیرہ، ان کی جو عزتیں ہیں وہ ان سے غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔
لوگوں میں عداوتیں، بڑی بڑی دشمنی اور جو ہے بغض اسی فعل بد کی بدولت واقع ہو جاتا ہے۔ سو جو آدمی شہوت کا آدمی ہو وہ فیض سے اس وقت تک ہی محروم رہتا ہے کہ جب تک اس کا وجود شہوت سے جو ہے طیب اور پاک نہ ہو جائے۔ سامعین کرام، نمبر 3، اس شخص پر فیض ہوتا ہے جس کو فیض دینے والے سے حد سے بڑھ کر محبت ہو۔ یعنی آپ کی نظر میں فیض دینے والا جس سے آپ نے فیض لینا ہے وہ آپ کے باطن اس مقام پر فائز ہو جہاں دوسرا کوئی نہ ہو۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث سے ہمیں صحیح سمجھ آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اگر آپ نے کسی سے فیض لینا ہے جہاں سے آپ کو فیض کی توقع ہے اور چاہتے ہیں کہ اس سے فیض حاصل ہو، تو پھر اس سے محبت کریں، اس سے عشق کریں، اور اس کی اور آپ کے درمیان جو محبت ہے اس میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔